خوشامدید کہتے ہیں میں اسد اللہ خان ہوں. تین چیزیں بیک وقت چل رہی ہیں. ایک تو آئین ترمیم کے مسودے پر کام چل رہا ہے, دوسرا 63A کی سماعت چل رہی ہے, اور تیسرا اسلام آباد اور مختلف شہروں میں احتجاج چل رہا ہے. آج بھی اسلام آباد میں احتجاج ہوا, اور اسلام آباد سمیت 3 مزید شہروں میں, یعنی اسلام آباد سمیت 4 شہروں میں احتجاج ہوا ہے, اور 3 شہروں میں تو آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا ہے. لیکن اسلام آباد میں جو وکلاء نے احتجاج کیا ہے, اگرچہ ریڈ زون کو آج مکمل طور پر سیل کیا گیا, تمام راستے ایک کے علاوہ بند کیے گئے, اور پھر بعد میں چوتھا راستہ جو آخری راستہ تھا ماگلا والا وہ بھی بند کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود وکلاء وہاں پر پہنچے اور احتجاج ہوا. اور پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی چیف جسٹس کے سامنے ایک روسٹم پر ایک وکیل چلے گئے, انہوں نے کہا کہ آپ یہ سب کچھ غلط کر رہے ہیں, اور ایک بدمزگی سی سپریم کورٹ کے اندر پیدا ہو گئی. بہرحال سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے. اب یہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں, یہ احتجاج, آئینی ترمیم اور 63A کی سماعت, یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ایک ہفتے کے اندر آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے, اور کیا ویسے ہونے جا رہی ہے جیسے حکومت چاہتی ہے, یا مولانا کی کچھ شرائط مانی جا سکتی ہیں. یہ مسودہ جس پر بہت سے آئینی ماہرین کام کر رہے ہیں, ان میں سے 2 لوگ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں کم از کم, جو اس مسودے پر کسی نہ کسی طرح سے کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ مرتضیٰ وہاب صاحب تشریف رکھتے ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور ڈاکٹر سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. سر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. مرتضیٰ وہاب صاحب, آئینی ترامیم 2 سوال ہیں. ایک تو کیا ایک ہفتے میں نہیں 7-8 تاریخ تک منظور ہونے کے امکانات کتنے, اور کیا مولانا کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں اس پر تو مان رہے ہیں, لیکن کیا چیف جسٹس کی ایکسٹینشن پہ بھی مان رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اسد میں آپ کی تصحیح کر دوں, آپ نے کہا کہ وہ جو 3 چیزیں چل رہی ہیں کنیکٹڈ نہیں ہیں. نہیں, وہ آپ نے کہا وکلاء کا احتجاج, تحریک انصاف کے وکلاء کا احتجاج. ٹھیک ہے, میں نمبر نہیں بتا رہا کتنے تھے, لیکن تحریک انصاف کے تھے. جی دیکھیں, ٹائمنگ کا نیچرلی کسی کو نہیں پتا کہ کب ہوگی کیا ہوگی. بنیادی طور پر جب بھی کوئی آئینی ترمیم یا قانون سازی کی جاتی ہے, ہر سیاسی جماعت کی اپنی وش لسٹ ہوتی ہے. اس وش لسٹ کے اوپر ہر سیاسی جماعت اپنے حساب سے اپنے ایجنڈے کو پرسو کرتی ہے. جو حکومت ہے, حکومت کی ایک وش لسٹ تھی کہ جی ہم فلاں چیز کو آئین کے اندر امینڈ کرنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے اپنی سفارشات یا گزارشات پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنا آئیڈیا شیئر کیا, تو پیپلز پارٹی نے اس کے اندر اپنا آئیڈیا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے تھا, آئینی عدالت کے حوالے سے تھا, اس کو ریز کیا. اور میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی حکومت وقت کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئی, اور ان کو ہم نے قائل کیا کہ جی بالکل ہم جو ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کریشن کی طرف جاتے ہیں, چونکہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت کمٹ کیا تھا, اور بلاول صاحب کا 2024 کا منشور جو تھا اس میں بھی اس بات کی ذکر تھی. جو آپ نے دوسری بات کی کہ ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے, میں ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایکسٹینشن جو ہے انڈر کنسیڈریشن ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں بار بار گرے ایریا میں آ کے بات کی جاتی ہے, یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ فرد واحد کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ فرد واحد کے لیے کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ موقف ہے کہ جو ہم پاکستان کا موجودہ انصاف کا نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پایا. اس عدل و انصاف کے نظام میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے, اس نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے, اور نیچرلی بہتری آئے گی تو وہ اس کتاب کے مطابق وہ لانی ہے پارلیمان نے. یہ پارلیمان کو اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے, وہ آئین سازی کرے, اور وہ آئین سازی اس نیت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ آج سے 10, 12, 15 سال بعد, 20 سال بعد جو ہے کیا وہی حال لوگوں کا ہوگا کہ باپ کیس فائل کرے گا تو پوتے کو انصاف ملے گا, اگر بچوں کی کسٹڈی کا کیس چل رہا ہوگا تو بچوں کی جب عمر 18 سال ہو جائے گی تب ان کا فیصلہ ہوگا. جائیداد کا مقدمہ جو ہے کئی دہائیوں بعد ہوگا. مرڈر کے مقدمات جس کے اندر ایٹ ٹائمز لوگوں کو, لیکن مرتضیٰ صاحب یہ جو ڈیلے ہے یہ تو لوور کورٹس میں زیادہ ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ کسی کا کیس 20 سال میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے تو شاید اس کو 17 سال تو لوور کورٹس میں لگے ہوں گے نا. سپریم کورٹ کی وجہ سے تو اتنا ڈیلے نہیں ہو رہا. اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنسی کتنے کیسز؟ 60,000 کے قریب, رائٹ. تو 60,000 ہیں, مطلب کوئی 60 کیسز کی بات نہیں ہو رہی. نمبر 1, تمام اختیار ہیں ان کے پاس, نمبر 1. نمبر 2, بالکل صحیح آپ نے کہا, سیشنز کورٹ کے اندر پرابلم ہے. اس کا نظام کس کو بہتر کرنا ہے, کس کو کرنا ہے؟ یہ بھی لا منسٹر ہے, میں بھی لا منسٹر ہوں. حکومت کا کوئی تعلق اب اس نظام سے نہیں رہا.
اس لیے میں کہتا ہوں اس میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے سیشنز کورٹ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کون کرتا ہے, تعیناتی کون کرتا ہے, کوئی کیس کا فیصلہ, رائٹ, کسی کیس کا فیصلہ اگر کسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ 7 روز میں کرنا ہے, جب 7 روز میں نہیں کرتے وہ, تو کیا بحیثیت پارلیمنٹری نہیں ہے, دونوں سینیٹر بیٹھے ہیں, کیا یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی آپ نے وہ فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ ہم بحیثیت میئر آج کسی فیصلے کو فالو نہ کریں تو ہم پہ کنٹیمپٹ لگ جاتی ہے. یہ اتنا بڑا پارلیمان فیصلہ کرتا ہے کہ یار 7 دن کے اندر دہشت گردی کے کیسز کا فیصلہ ہو جانا چاہیے, فیصلہ نہیں ہو پاتا. یہ تو سوٹ کرنے کی بات ہے نا. اب 180 دن میں ٹرائبونلز کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے, لیکن حکومت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو رہا. تو دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ جو آئین و قانون میں چیز لکھی ہے نا اس کو فالو ہونا چاہیے. قانون میں لکھا ہوا ہے یہ الیکشن ایکٹ لے کر آئے اپنے ساتھ 3 دن کے اندر پارٹی کو جوائن کرنا ہے, 15 دن کہہ دیا. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ میں نے اگر سیاسی جماعت کوئی جوائن کر لی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا, یہ کہتے نہیں تم 15 دن بعد چھوڑ دو. صحیح. آئین پاکستان کہتا ہے کہ میں اگر اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دوں گا تو مجھے سزا ملے گی, کس طرح کہ میں ڈی سیٹ ہوں گا, مجھے واپس الیکشن لڑنا پڑے گا. یہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس کے اندر ایک لائن ایڈ کرو. اب میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں یہ آرٹیکل 238 اور 9 ہے آئین کا, یہ پبلک دیکھے نا, یہ کہاں کہتا ہے کہ معزز جج صاحبان کو آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار ہے؟ کہاں کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ پارلیمان کو یہ اختیار ہے 2/3 اکثریت کے لیے کے ساتھ, اور یہی آئین کہتا ہے جو آئین ججز کو پروٹیکٹ کرتا ہے نا وہی آئین امینڈمنٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ no amendment will be called into question and no limitation shall be imposed on the parliament. صحیح ہے, لیکن اس میں amend the constitution. کیا اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں؟ اگر ہیں تو بتا دیجیے. چلیے بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کتاب میں باقی مہمانوں پر آنے سے پہلے ایک منٹ میں ایک کمپلیٹ کر لوں. اگر اس کتاب میں ایکسیپشن ہے نا تو مجھے بتا دیجیے گا. فیصلوں میں تو ایکسیپشن پتہ نہیں کیا کیا آ گئی. ٹھیک ہے چلیے مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, کوئی بریکنگ نیوز ہے, پھر واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ابھی آپ نے دیکھا کہ ملیشین پرائم منسٹر پاکستان آئے ہیں اور اس وقت یہی اعتراض تحریک انصاف پہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب جو غیر ملکی سربراہان ہیں اور پھر ایس سی او بھی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں وہ آ رہے ہیں, اس موقع پر احتجاج اور پھر اتنا شدید احتجاج کہ آپ ڈی چوک آنا چاہتے ہیں, اور ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. تو یہ تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں سینیٹر صاحب یہ بتائیے خالد سندھو صاحب کہ آپ کا اور مولانا میں ایک ڈفرنس تو ہے نا کہ مولانا کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ آپ اگرچہ راضی تو ہیں لیکن وہ جلدی میں نہیں ہے اور آپ جلدی میں ہیں. نہیں ہم بھی کوئی جلدی والی بات نہیں ہے, لیکن میں ہوں وی او پی, ویری آرڈنری پرسن. میرا اس لیول پہ نہیں ہے کہ میں مولانا صاحب کے اندر یا اس بارے میں پارٹی میں اس لیول پہ نہیں ہوں. آپ پارٹی میں مسودے پر کچھ نہ کچھ کام تو کرتے رہے ہیں نا, اس بات کو نہیں کرتے رہے؟ کرتا رہوں. اچھا, لیکن وہ اس لیول نہیں میرا کہ میں مولانا صاحب کے بارے میں. ویسے بھی مولانا صاحب کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بٹ ہی از ویری زیرک سیاستدان جو ہیں وہ. دوسری ابھی آپ بات آپ جلدی میں کیوں چلیں یہ تو بتا دینا, آپ کیوں اس کو اگلے 4-5 دن کے اندر کرانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو انٹرنیشنل ٹرم بتاؤں, انصاف ایک تو مقامی ہوتا ہے, دوسرا ڈیلے آف جسٹس ہے, ڈینائل آف جسٹس. تو جو اچھا کام اگر آپ کر سکتے ہو تو اگر آپ نہیں کرتے تو آپ برائی کرتے ہیں, یہ اچھا کام ہے. وہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ نہیں, وہ نہیں ہوگا نا. آپ 15 دن میں کر لیں گے. جو باقی 85 کنٹریز ہیں, آسٹریا میں اس کو 105 سال ہو گئے ہیں. اصل بھائی وہ کیا وہ مطلب انہوں نے غلط کام کر دیا یہ کہ آپ ایک طرف باقی مقدمہ چلے, ایک طرف آپ کی کانسٹیٹیوشن. یہ نہیں کہ سارا دن ٹی وی پہ مطلب گھر جائیں, کوئی بھی اپنا آنریبل جیسا تو ان کو گھر پوچھا جائے کہ آپ کی آج سرخی نہیں لگی, آپ کا ٹی وی پہ ٹکر نہیں آیا. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کام خراب ہو گیا اصل میں. تو اس لیے ججز کا میں نے آج جو کچھ ہوا عدالت میں, آپ کو اپنی پارٹی میں سے کوئی ایسا بندہ ملا جسے مسودہ دیکھا ہو ویسے جس دن آپ رات کو وہ منظور کرانے کی تیاری کر رہے تھے؟ میں اب تو 1:30 بجے نکل کے آئے وہاں سے, سارا کچھ ہمارے پاس تھا. اس کوئی ایسی بات بھی نہیں مسودے میں, جس طرح بھائی کہہ رہے تھے وہاں بھائی یقین کیجئے کوئی پرسن اسپیسیفک اپنا نہیں ہے لیجسلیشن. ابھی تک آج تک کیبنٹ میں بات اس کی نہیں ہوئی. تو آپ منصور شاہ صاحب کو نوٹیفائی کر دیں, ابھی احتجاج ختم ہو جائیں گے. ڈی جو آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم قاضی صاحب کو پہلے اگر نوٹیفائی کیا تھا تو پھر بھی آپ نے باتیں کی تھی, آپ ہی ہمارے بھائی تھے. میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا کہ اتنی جلدی پہلے کیا کرنے کی ضرورت تھی. سوال کیا تھا آپ کیوں نہیں کر رہے, آپ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ تو پھر وہی کریں گے اتنی جلدی کی نوٹیفیکیشن کر دیا. باقی سینیورٹی کا جو 3 مہینے ہی بچے نا, میں اور بتا دوں سینیورٹی کا جو آئین ہے نا, بیسیکلی سینیورٹی والا مسئلہ یہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. یہ بھی نئی بات بتا دوں, یہ کیا تھا کیا تھے اپنا جو سندھ والے اپنا سجاد علی شاہ, انہوں نے ایک کیس میں یہ بات کی تھی
اور پھر واٹس ایور ان کا وہ 6 نمبر پہ یا 5ویں نمبر تھے. یہ اس کیس میں ہوا تھا. نہیں کانسٹیٹیوشن میں تو ہے نا سینئر موسٹ بندے کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کریں گے. اب ہے نا 18ویں ترمیم میں وہی تھا نا 18ویں ترمیم میں جو اوریجنل تھا پہلے اس میں یہ نہیں تھا. اب آپ کو ترمیم تبھی تو کرنا پڑے گا نا. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ میں واضح کر دوں اس طرح کی کوئی ترمیم نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی. نہیں چلے آگے بڑھے چلیں. اچھا نہیں ہوگی. آپ ان سے پوچھیں آگے. اور کوئی ترمیم نہیں ہوگی. یہ تو آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب, حل نہیں ہو گیا. ان کا مسئلہ عمران خان ہے بھائی. آپ کا مسئلہ اگر قاضی فائزہ ہیں اور احتجاج اسی لیے ہو رہا ہے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبدو و یا کا ویسے یہ سوری آپ کی بات میں نے کاٹ دی, لیکن جو خبر آپ دے رہے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ 63 کا فیصلہ ڈیلے ہو جائے. نہیں ایسی کوئی بات اس میں کیا ہے, غلط کیا نا, ری رائٹ کیا اس میں. میں منسٹر تک سائٹ ایوریبڈی از آن سیم پیج. تیسرے دن بدیال صاحب نے آپ کو پتہ ہے دیکھیں جی ایوریبڈی از آن سیم پیج, ڈونٹ وری. افتخار چودھری ہوتا ہے نا وہ کنٹینٹ میں اندر کرتا ہے. یہ جو آپ نے بات کہی ایوریبڈی از آن کنٹینشن بات کر لی ہے. آپ توجہ تو نہ دلائیں. ایوریبڈی از آن سیم پیج ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں پرابلم اس سے نہیں ہے کہ کس کا استحقاق ہے آئین بنانا یا کس کا استحقاق ہے اس کی تشریح کرنا یا کیا چیز ہے. اٹس اے سمپل جو بیسس آف جمہوریت ہے نا وہ سیگریگیشن آف پاورز میں ہے. 3 پلرز ہیں, تینوں کے اپنے اپنے کام ہیں. آپ کے جو لا میکرز ہیں جن کو ہم پارلیمان کہتے ہیں یا ان کا کام ہے کہ وہ لا بنائے. اچھا لا بنانے میں آزادی نہیں ہے, لا بنانے میں لمیٹیشنز ہیں. آپ آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے لا بنانے میں. آپ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ اس میں چینجز لے کر آ رہے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. یہ تو ہے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے. جو سمپل بل ہے وہ آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو ریٹروسپیکٹیو جو جتنے جو بل ہوتے ہیں یا لاز ہوتے ہیں ان میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اگر تو وہ جنرلی فائدہ دے رہی ہیں تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اگر وہ کسی کا حق چھین رہی ہیں تو آپ وہ بنا نہیں سکتے. یہ بھی لمیٹیشن ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب بات یہ نہیں ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہے. جی اگر تو یہ ٹائم اسپیسیفک ہے غلط ہے. اگر تو یہ اوکیزن اسپیسیفک. سن لیں نا. آئین بنا رہے نا, آئین بنانے میں میرا ایک سوال اٹھتا ہے. آپ لوگ سب سے پہلے جو 12 13 14 15 16 کے درمیان میں جو ہوا ہے سپٹمبر میں, اس میں جو ان لوگوں نے مسودہ JUI سے وہ کیا ہے اس کو جب ان لوگوں نے پڑھا, یہ بقول ان کے, ٹھیک ہے, سندھو صاحب میرے ان کے اور میرے درمیان میں کامران مرتضی صاحب ہوتے ہیں. یہ آئل کے اس طرف ہے, ہم آئل کے اس طرف ہیں. کامران مرتضی صاحب کا یہ تھا, انہوں نے کہا اور یہ انہوں نے ٹی وی میں بھی کہا ہے, اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں ورنہ میں کبھی نام لے کر کرتا ہی نہ. انہوں نے کہا جب میں نے پہلی بار جب پڑھا, جب ہمیں دیا گیا تو اس کا پہلا آرٹیکل 8 کے اندر جو چینجز تھی کہتا ہے ہم نے تو ادھر یاد کھڑے. ہاں صحیح ہے. انہوں نے بلاول صاحب سے پھر کہا, بلاول صاحب نے کہا کہ مجبوری ہے, انہوں نے ٹی وی پہ بتائی یہ بات. اب ایک سن لیں, اب ایک بات allow me. سندھو صاحب ادھر ہی تھے, فلور آف دا ہاؤس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے مسودہ نہیں دیکھا. فلور آف دا ہاؤس پہ چیئرمین صاحب نے بھی اسی وقت کہا تھا کہ میں نے بھی نہیں دیکھا. فاروق نائک صاحب نے پبلک میں کہا تھا کہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, انہوں نے بھی فاروق نائک صاحب نے بھی کہا تھا. 1 یا 2 بندے جو یہ ایز اے ڈرافٹ مین وہ کام کر رہے تھے ان کو پتا تھا. چلے اب یہ مسئلہ تو حل ہو چکا نا سر, اب تو اس کی شکیں چیزیں کانٹینٹ آپ کے پاس آ رہا ہے. دوسرا سوال آتا ہے. اگر آپ ایک آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں, مجھے ایک سوال اٹھتا ہے, اس میں 5 دن 10 دن 15 دن کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس کو اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہو, آپ اس کو پارلیمنٹ سے کر کے نا, وہ تو مرزا آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. سن لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں اس کی 20 یا 30 یا 40 شکیں جس کو بھی چینج کر رہے ہیں, اگر وہ مسئلہ نہیں ہے, ہو یا نہ ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. اگر ہم ایک چیز, اگر حکومت اور ان کے اتحادی ایک وہ لے کر آنا چاہتے ہیں, اس کو جیسے 18th امینڈمنٹ تھی اس کے اوپر 1 سال تک بحث ہوئی تھی. ٹھیک ہے.
اس میں 2 مہینے بحث کیوں نہیں ہو سکتی؟ کمیٹیوں میں کیوں نہیں؟ اس میں 3 ہفتے بحث کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں 6 ہفتے بحث کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں آپ سمپل طریقہ ہے, اس کو سب سے پہلے لے جائیں ادھر, اگر کمیٹی میں لے کر جانا تھے وہاں پہ کر لیں, لیکن یہ چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر میجر چینجز ہیں, آپ اس کو لائیں ہاؤس ایز اے ہول میں لے کر آئیں, ہاؤس ایز اے ہول میں لے کر اس پہ ڈسکشنز کریں. دیکھیں ہو سکتا ہے, اب میں آئی ایم ناٹ اے لائر, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے میری عقل کچھ کہتی ہو, میں وہ پوائنٹ دے دوں اور شاید وہ بہتر ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں منوان ویسی ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ بالکل بدل جائے, ہو سکتا ہے ساری چیزیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جس طریقے سے یہ چھپ چھپا کے کام ہو رہا ہے نا, ابھی بھی ان لوگوں نے مطلب ایک مولانا صاحب کو دیا ہوا ہے, وہ مولانا صاحب نے خود بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا جو بلاول بھٹو صاحب کے پاس ہے اور میرے پاس ہے وہ ایک ہی ہے یا نہیں ہے. اس قسم کی چیزیں ویسی شک و شبہات میں لوگوں کو ڈال دیتی ہیں. جی سر, کیوں نہیں کمیٹیوں میں لا رہے, کیوں اس پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہو رہی جیسے 18ویں ترمیم میں؟ میں ابھی اپنے سینئر دوست کی تھوڑی سی پھر تصحیح فرما دوں اس کے اندر کہ یہ کمیٹی میں جا رہا ہے, اور اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک قومی اسمبلی کی پہلے اسپیشل کمیٹی بنائی اصلاحات کے حوالے سے, جس کے اندر بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہونی چاہیے, بشمول پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی ہے. اس کے بعد اس کے اندر سینٹ کے اراکین کو بھی شامل کیا گیا, فاروق نائک صاحب اس کے رکن ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب اس کے رکن ہیں, پی ٹی آئی کی جانب سے اسد قیصر صاحب آئے, عمر ایوب صاحب آئے, بیرسٹر گوہر صاحب آئے, صاحبزادہ صاحب جو آپ کے حامد رضا صاحب وہ آئے. تو کمیٹی والی بات تو فیکچولی انکریکٹ ہے نہیں, لیکن جب آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ کی تھی جس رات کو 11:30 بجے آپ اس کو منظور کرانا چاہتے تھے اور پھر وہ نہیں ہو سکا تھا, تب تک تو آپ نے کسی کمیٹی میں یہ لے کر نہیں گئے تھے نا, وہ ہو جاتا تو وہ تو پھر اس کے بغیر. اگین آپ کو فیکچولی درست کر دوں, اتوار کا وہ دن تھا جب پارلیمان کا سیشن کال کیا گیا تھا, جمعرات کو وہ کمیٹی بنی ہے, اس سے 2 دن پہلے خصوصی کمیٹی جو بنی تھی, فرائیڈے کو اس کی میٹنگ ہوئی ہے, سیٹرڈے کو اس کی میٹنگ ہوئی ہے, اور پھر اتوار کی صبح اس کی میٹنگ ہوئی ہے. یہ آپ چیک کروا لیجیے. نہیں وہ تو میرے علم میں ہے, ابھی ہیر میں ہو نا, تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا, تو کمیٹی تو بعد جی جو مسودہ ہے, جو بھی جب آپ امینڈمنٹ لے کے آئیں گے تو حکومت اپنا پرسپیکٹو قائم کرے گی کابینہ سے منظور کرا کے, اور کابینہ سے منظور کرانے سے پہلے آپ کو پولیٹیکل کنسنسس یہ میجورٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان کی چونکہ اعتراضات آئے اور حکومت ان کو قائل بر وقت نہیں کر پائی, تو اس لیے وہ کابینہ سے منظور نہیں ہوا, اس کمیٹی میں نہیں گیا اور پارلیمان میں پیش نہیں ہوا. اور ابھی بھی سر جوڑ کے جو کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب کو اس حوالے سے قائل کر لیا جائے, مولانا صاحب کی سپورٹ اس کے اندر ہو جائے گی تو یہ چیز بآسانی کر لی جائے گی. مولانا کے لوگ پبلک میں بھی کہہ رہے ہیں اور ویسے ٹی وی پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اس میں ہمیں وقت لگے گا, ہم مسودہ تیار کر رہے ہیں, اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں, یہ اگلے 2-4 دن میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ان کا بالکل رائٹ ہے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, پی ٹی آئی کے بہت سارے دوستوں نے یہ کہا ہے کہ آئینی عدالت سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب میں کیا آپ کو بتاؤں, دیکھیے بنیادی چیزیں ہمیں بلیک اینڈ وائٹ پر چلنا چاہیے. میں جب پارلیمنٹیرینز کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ خود اپنے ادارے کی نفی کرتے ہیں نا, تو مجھے تھوڑا سا وزد احترام اختلاف ہوتا ہے. میرے لیے یہ کتاب سیکروسینکٹ ہے. یہ کتاب کہتی ہے کہ قانون سازی, آئین سازی کس کا اختیار ہے؟ پارلیمان کا ہے. یہی کتاب کہتی ہے کہ پارلیمان کریٹ ہوگا, ایگزیکٹو کریٹ ہوگی, جوڈیشری کریٹ ہوگی. سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. یہی پارلیمان کہتا ہے کہ ججز کی آپ اس طرح پروسیکیوشن نہیں کر سکتے جس طرح وزیر اعظم کی اور وزراء کی بھی نہیں کر سکتے. لیکن وزراء وزیر اعظم کی روز ہوتی ہے, ججز کے کانڈکٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی. 209 کو آپ الگ رکھتے ہیں, 248 کو آپ الگ رکھتے ہیں. پھر جب آئین کی تشریح کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر آرٹیکل 239 میں واضح طور پر 2 کلوزز میں لکھا گیا, میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. No amendment of the Constitution shall be called in question in any ground, in any court on any ground whatsoever. Sub clause 6 for the removal of doubt, یعنی کہ پارلیمان تصحیح کر رہا ہے, کلیریفائی کر رہا ہے. It is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis Shura Parliament to amend any provisions of the Constitution. ہم اپنی گریبان کو, گردن کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ کام ان لوگوں کا ہے, یہ میرا کام بھی نہیں ہے, یہ آپ کا کام نہیں. دوسری چیز,
دیکھیں میں ہمارے یہاں سب ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, سب باتیں کرتے ہیں, میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو جب پڑھیں آپ تو جو آئین ساز اسمبلی تھی ایک تو اس کی ڈیبیٹ دیکھیں اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے جو پریامبل بنایا نا اس پریامبل کو پڑھیں. اس کے میں 3 الفاظ آپ کو پڑھ دوں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے. wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. Authority state کی کون ایکسرسائز کرے گا؟ chosen representatives of the people. صحیح ہے. ایک منٹ کانسٹیٹیوشن فریم کرتے وقت کہتے ہیں now therefore we the people of Pakistan. we the people of Pakistan کون ہے؟ جن کو وہ chosen representatives represent کریں. اور آخر میں کہتے ہیں سر do hereby through our representatives in the National Assembly adopt, enact and give to ourselves the Constitution. You cannot take away this right from the chosen representatives. اور پریزیڈنٹ اور یہ سب لوگ جاتے ہیں نا سپریم کورٹ کے پاس کہ جی یہ تشریح کر دیں. غلط کرتے ہیں جب وہ تشریح کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یا کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر فیصلے کو پر عمل درآمد تو پھر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو کریش ہوگا. کبھی مجھے تو صرف 184(3) پہ کیوں اتنی تشریح ہوتی ہے؟ 184(1) پہ کتنی تشریح کر دی گئی ہے مجھے بتائیے. پریزیڈنشیل ریفرنس آیا بھٹو صاحب کے کیس کا 2010 میں غالباً بھیجا, 11 سال لگے اسے, رائٹ, اور 11 سال ہی وہ جیل میں رہے. 11 سال نہیں عارف الوی صاحب والا آیا تو فوراً ڈیسائیڈ ہو گیا. صحیح ہے 63 والا. تو یار یہ ٹھیک ہے, یہ کیا کہتی یہ تو آپ نے اختیار بھی تو جو چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے دیا ہوا ہے نا, ان سے اختیار لیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ذریعے, اب دوبارہ انہیں اختیار دے دیا گیا. کدھر لکھا ہے یہ کہ اختیار جو ہے چیف جسٹس کے پاس ہے؟ نہیں لکھا, ابھی دے دیا نا ذرا, ابھی آرڈیننس میں دیا نا. نہیں سر آپ 186 کو پڑھیں. If at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court, چیف جسٹس کا اوپینین نہیں مانگ رہے ہیں, سپریم کورٹ کا مانگ رہے ہیں. تو عارف الوی صاحب کا پی ٹی آئی کا جو ریفرنس ہے اس کا فیصلہ ایسے آ جاتا ہے 63A پہ. اور وہ آدمی جس نے آئین دیا, یہ کتاب دی جس کو ہم سب کہتے ہیں وی لو دس بک, وی لو دس ڈاکیومنٹ, وی ہیو ٹیکن اوتھ آن دس ڈاکیومنٹ. جس نے آئین دیا اس کو سزا موت دے دی. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک اور معاملے کی طرف میں ذرا جانا چاہ رہا ہوں, وہ ہے احتجاج کا معاملہ. سر مجھے یہ بتائیں سندھو صاحب, یہ آج بھی شیل مارے ہیں میاں والی میں, فیصل آباد میں, بھاولپور میں, کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے کرنے دیں. میاں والی میں کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں روکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو وہی کامن ویلتھ کے کنٹریز کے انڈر آتی ہے نا سارا کچھ جو بھی ہے. یو کے میں جو ہاؤس آف لارڈز ہے, مرزا وہاب سے مجھے بیل آؤٹ کریں گے, وہاں پہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو تو دے ہیو, ان کے پاس آپشن ہے کہ اس کو فاسٹ ٹریک لیجسلیشن کرتے ہیں وہ. یہ یو کے میں ہاؤس آف لارڈز میں, یہ میرے پاس ریٹرن ہے ہر چیز اس کا, میں آپ کو دے سکتا ہوں. مطلب اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس لیول پہ یہ شور مچایا. وہ روایات پہ چلتا ہے نا, ہمارے یہاں تو روایات پہ نہیں چلتے. ہم آئین پہ چلتے, ہم آئین پہ چلتے ہیں, آئین پہ بھی چلتے, ہم آئین پہ نہیں چلتے کہ بندہ مار دو اور اس کے ڈیم میں پیسے جمع کرا دو. تو آئین پہ بھی نہیں چلا گیا. دیکھیں ری رائٹ کر سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. جو انہوں نے 2 آرٹیکل نہیں کر سکتے, نہیں نہ کر سکتے. غلط کیا آپ نے اس رات مجھے مبارکباد دی کہ میں نے حلف اٹھا لیا وزیر اپنا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حمزہ صاحب کی گورنمنٹ میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھا, اور دوسرے دن مجھے پتہ لگا کہ گاڑی بھی وہ لینے آگے سارا کچھ کون نہیں بنا وزیر میں. حلف والا کے اٹھا گیا تھا, آپ میرے ساتھ تھے بالکل, آپ نے مجھے سب سے پہلے مبارکباد دی تھی. تو یہ ہے مطلب انہوں نے کچھ بھی, یہ کبھی ہوا ہے کہ شادی نہ ہو طلاق پہلے ہو جائے؟ آپ مجھے کوئی ایک بات بتا دیں. دوسری نمبر رہی احتجاج کی, دیکھا ہر بات میں دیکھا جاتا ہے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. جو پریویس ریکارڈ ہوتا ہے نا, جو آلریڈی بندہ ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ کرمنل ہوتا ہے اس کو بیل نہیں دی جاتی. صحیح, اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ عادی مجرم ہے. چلیں وہ ذرا مجھے احتجاج والے پہ آپ بتا دیں, اسی پہ بتانے لگا ہوں. اگر تو یہ ضابطے, دیکھیں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا, ان کی ذمہ داری, ان کا کام ہے احتجاج کرنا. لیکن اگر آپ سیکشن 19 کو پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ آگے لکھا سبجیکٹ ٹو, جو اس میں امپوز کیا جاتا ہے کہ لا کے مطابق, اور اس میں کوئی انٹیگریٹی آف کنٹری کے خلاف بات نہ ہو, انٹیگریٹی آف اسلام کے خلاف بات نہ ہو, ایسی بات کو جو بھی لکھا ہے وہاں پہ اس پہ بھی عمل کرنا لازمی ہے. آدھے سے کم پڑھ لیتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. اگر یہاں پہ ہیومن رائٹس ہے تو ہیومن رانگز بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر چیف جسٹس کہہ دیتے ہیں جی ہو سکتا ہے جی خان صاحب کو اس وقت تک ہمارا فیصلہ پہنچا نا, وہ ڈی چوک کدھر چلے گئے. حالانکہ وہ خود اعلان کر رہے بندیال صاحب کی کورٹ چل رہی تھی, آپ پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہوئی تھی, آپ گئے تھے نا کانسٹیٹیوشن, آپ یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آپ نے احتجاج کیا تھا. کرتے ہیں ہم احتجاج کرتے, بری بات نہیں ہے, ہم نے کوئی توڑا تھا اس وقت جے یو آئی کے لوگ یہ گیٹ پھلانگ کے ریڈ زون کا داخل ہوئے تھے. جماعت اسلامی کے لوگوں نے احتجاج کیا یہاں پہ, کوئی یہ گملہ بھی انہوں نے توڑا, ادھر انہوں نے کیا کچھ نہیں جلایا ڈی چوک میں, پہلے گاڑیوں میں خود گئے ہیں سارے, بتائے نا. چلے میں آپ پہ ویسے آپ کے اس احتجاج پر بڑے سیریس الزامات آج نواز شریف صاحب نے لگائے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے نا اس کو حملہ قرار دیا سب کے بارے میں. یہ ذرا نواز شریف صاحب کو سن لیجیے انہوں نے آج کیا کہا ہے.
KPK اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا عزائم کیا ہیں آپ کے؟ پرانے زمانے میں سینٹرل ایشیا سے پنجاب کے اندر جو آتے تھے حملہ آور لوگ آتے تھے اور یہاں آ کے تو قبضہ کرتے تھے آ کے، تو تم یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شیخ صاحب. آج بہت ہیپننگ رہی ہے اسلام آباد میں بھی، فیصل آباد میں، میاں والی میں، بہاولپور میں، لیکن میں شروع کرنا چاہوں گا کل علی امین گنڈا پور صاحب کی اڈیالہ میں ہونے والی عمران خان صاحب سے ملاقات سے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر، اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا جو کل ایک طویل ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں، بڑے عرصے سے علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات یہ گورنمنٹ الاؤ نہیں کر رہی تھی، تو اس پہ پھر انہوں نے کورٹ آرڈر لیا. چیف منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، اور بہت سے معاملات ہیں جس پہ خان صاحب کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوئی خاص ایجنڈا نہیں تھا، وہ جو بزنس ایز یوزل بہت ہفتے گزر گئے تھے جس سے ان کی ملاقات ڈیو تھی، اور وہ اپنے یوزل حساب کتاب میں ہوئی ہے، کوئی اسپیشل ایجنڈا نہیں. شیخ صاحب، کورٹ کے بہت سارے آرڈرز پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا. تاثر یہ گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو ایک پیغام دے کر بھیجا گیا تھا کہ وہ 4 اکتوبر کے جو احتجاج ہے اس کو ملتوی کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو منائیں. ایسی کوئی بات تھی؟ بالکل غلط ہے. اس میں کسی قسم کی بھی سچائی نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے وہاں جانے سے پہلے احتجاج کا اعلان ہو گیا تھا، اور وہ اپنے لوگوں کی ذمہ داری لگانے کے بعد وہاں پہ پہنچے تھے، میٹنگز کر چکے تھے. تو یہ دس از رانگ امپریشن جو لوگ یہ دے رہے ہیں، وہ معذرت میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں. شیخ صاحب، کوئی ایسی بات 4 اکتوبر کا احتجاج اپنے معمول کے مطابق ہو رہا ہے؟ جی اچھا، تو شیخ صاحب اب جو صورتحال بن رہی ہے شہر اقتدار میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینر آج سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، مختلف جگہوں سے جو ہے وہ چوک کیا جا رہا ہے، یعنی بند کر دیا جائے گا. اسلام آباد میں داخلی راستے بند کر دیے جائیں گے. آج جو ریڈ زون ہے اس کو بھی سیل کیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ایک ایسے وقت میں خراب ہونے جا رہی ہے کہ جب ایس سی او سر پہ کھڑی ہے اور حکومت بڑی کنسرن دکھائی دیتی ہے. وزارت داخلہ کا آج اجلاس بھی ہوا ہے کہ یہ ایک وقت میں مختلف ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں اور ان کے ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، اسلام آباد کو بند کر رہے ہیں. یہ کیا منظر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین منظر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. جس ملک میں 83 سالہ بوڑھی ماں کو اٹھا کے لے جایا جائے دہشت گردی کے پرچے میں، اور عدلیہ اور پارلیمنٹ پہ شب خون مارنے کی کوشش کی جائے، ایک آئینی ترمیم لائی جائے جس کا سول مقصد عمران خان کو ملٹری ٹرائل کروانا اور پی ٹی آئی کو بین کرنا اور ایکسٹینشن لینا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی سربراہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کا سارا جو ایکس رے ہے وہ ان کے سامنے ہوتا ہے. ان کی ڈپلومیٹک کور ان کو تمام بتا دیتی ہے کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں. جو حالات رول آف لا کے حوالے سے اس وسطائی حکومت نے پاکستان کے بنا دیے ہیں، اس کے بعد آپ کیا فراڈ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے؟ ہمارا احتجاج تو آلریڈی دیکھیں نا، ہم تو احتجاج کر رہے ہیں آزاد عدلیہ کے تحفظ کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے. تو یہ آئینی ترمیم نہ لے آتے تو ہم احتجاج کا اعلان نہ کرتے. یہ آئین کی روح کو اور اس کے بیسک فلسفے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرتے تو ہم احتجاج نہ کرتے. ہم جس چیز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہ تو دیٹس اے ریئیکشن، اینڈ ریئیکشن جو ہے وہ اس ایکشن کی وجہ سے سامنے آیا جو حکومت کرنا چاہتی ہے، جس لیے وہ پارلیمنٹ سے ایم این ایز کو اغوا کرواتی ہے، جس لیے ہمارے لوگوں کو پنجاب ہاؤس میں رکھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا صورتحال جو ہے یہ حکومت کو سمجھنی چاہیے کہ ان کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو مینٹین کرنا. ہم تو اپنے حق کے لیے آئینی حق استعمال شیخ صاحب، کیا لیڈرشپ کو یا عمران خان کو کسی بھی ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ براہ کرم ان تمام وجوہات کے پیش نظر اپنا احتجاج کچھ دن کے لیے مؤخر کر دیں؟ نہیں جی، نہیں کسی کی ضرورت ہے خان کو یہ پیغام ایسے پہنچائے. ہوئی تھی نا اعظم سواتی صاحب کے ذریعے صبح 7 بجے ہوئی تھی، تو وہ تو دیکھیں نا، جب 7 بجے
آپ بھائی ہیں میرے، 7 بجے جب جیلیں کھلوائی جاتی ہیں وہ میرے یا اعظم سواتی کے کہنے پہ تو نہیں کھلوائی جاتی ہیں نا، وہ تو کسی اور کی جو طبیعت تھی وہ ڈھیلی ہوئی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے ہیلپ سارٹ کی اور وہ پاکستان کے نام پہ اور پاکستان میں امن کے نام پہ خان نے ایک ڈیٹ چینج کر دی. مگر اس کے بعد جو انہوں نے NOC دے کے جس طریقے سے ڈاج کیا ہمیں، جس طریقے سے راستے بند کیے، چیف منسٹر پہ FIRs دی، بلا اشتعال انہوں نے جو شیلنگ کی اس رات کو اور جو تماشا بنایا ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے، اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے احتجاج کی توقع رکھیں. وہ تو ایک پرامن جلسہ تھا، اب یہ پرامن احتجاج ہے. جب آپ NOC دے کے پرامن جلسوں کے اندر امن کو خراب خود کریں گے، عوام کو خود تنگ کریں گے، تو پھر روندے دھوندے کیوں احتجاج یا فلانا ہے ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ لوگوں کے رائٹس کو دباتے ہیں اور ان کی زبان زبردستی بند کرتے ہیں، پھر لوگ احتجاج ہی کرتے ہیں نا. شیخ صاحب، آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں جب چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا تھا، اس کا الزام آج تک دیا جاتا ہے آپ کو. کیا آپ اسی نوعیت کا ایک اور الزام سہنے کے لیے تیار ہیں کہ جی آپ نے SCO کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی؟ سر یہ الزام کی پالیٹکس میں ہم نہیں پڑھتے. ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ عدلیہ آزاد ہو. یہ آئینی ترمیم ہے، اس کا راستہ روکا جائے، کیونکہ اس میں یہ بیسک رائٹس کو جو ہے وہ چھیڑنا چاہتے ہیں. آرٹیکل 8 63A 199. تو ہمارے لیے اس سے امپورٹنٹ اور کوئی چیز نہیں ہے. سیدھی بات ہے. آپ کس نیک نامی کی بات کرتے ہیں جب ملک میں انصاف نہیں مل رہا ہے، جب ریٹائرڈ ججز کے نیچے آپ سرونگ ججز کو ماتحت عدالت میں بنا کے لگانا چاہتے ہیں، جب آپ بیسک رائٹس روکنا چاہتے ہیں، جب آپ جو ہے MNAs کو اغوا کر لیتے ہیں، پھر آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے پرائورٹی یہ ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر ہے نہیں اور ہم باہر والوں کی جو ہے وہ فکر کرتے پڑے. پہلے تو سانو تو انصاف دیو، پہلے ہمارے ساتھ تو انصاف کریں، باقی کہانیاں تو بعد میں ہوگی نا. صحیح ہے. شیخ صاحب، آج اسی معاملے پر ایک اسلام آباد میں احتجاج بھی ہوا ہے. شاعر دستور پہ وکلاء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک جو ہے وہ بڑا زوردار احتجاج کیا. یہ بتائیے کہ ایک وکیل سید مصطفین کاظمی یہ چیف جسٹس کے سامنے چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کر جو کچھ کہا اس کو چیف جسٹس نے بدتمیزی سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ بدتمیزی کی گئی ہے، اور پھر ان کو باہر بھی نکال دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں PTI کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. کیا PTI کی انہیں حمایت حاصل ہے جو کچھ آج انہوں نے کیا؟ جی بالکل. مجھے نہیں اندازہ کہ وہ ان کا تعلق PTI سے ہے یا نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر وہ شخص جو آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہے وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی وکیل ہے، چاہے کوئی عام عوام، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں عدلیہ کا تحفظ ہر پاکستانی پہ فرض ہے، اور ہر وہ شخص جو اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہے ہم اسے اپنا ساتھی سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق ILF سے ہی ہو، میری شناسائی ان سے اس طریقے سے نہیں ہے، مگر he spoke his heart out. So what's wrong with it? شیخ صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جو کہ آج دلائل بھی دے رہے تھے، انہوں نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جو میجورٹی ججز ہیں، وہ میجورٹی ججز جو ہیں وہ کسی چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسے نکال سکتے ہیں. آج کیا کہا ہے انہوں نے؟ مختصراً ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، سنیے گا ذرا. سر، اگر میجورٹی ججز 11 سے 12 ججز اپنی الگ عدالت لگا کر قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کرتے ہیں، اس کی قانون میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ جی پہلے ہوا تھا ملک اسد کیس میں، یہی ہوا تھا جب باقی جج صاحبان بیٹھ کے انہوں نے پھر فیصلہ خود کر دیا تھا اور چیف جسٹس صاحب کو ہٹا دیا تھا. چیف جسٹس کو ہٹا سکتے ہیں؟ یہ اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے. کیا اس صورتحال کو بھی ایک آپشن کے طور پر PTI دیکھتی ہے شیخ صاحب؟ یہ سارے لوگ جو نکل کے آج سپریم کورٹ کے باہر آئے وکلا، یہ انہی ججز کی سپورٹ کے لیے آئے تھے. اور یہ جو اتنے بڑے بڑے احتجاج آج میاں والی میں، فیصل آباد میں اور بہالپور میں ہو رہے ہیں، وہ آئین اور عدلیہ کے تحفظ کے لیے. تو آپ ججز کو سپورٹ دینے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. انفیکٹ یہ سر جو حقیقی عدلیہ ہے، جو آزاد عدلیہ ہے، جو آزادی سے فیصلہ کرنا چاہتی ہے، جو غلام نہیں ہے اور آزاد عدلیہ ہے، اس کو تو سپورٹ، وہی تو آزاد پاکستان، خوشحال پاکستان، ایک بہتر پاکستان کی ضمانت ہے. یہ چیزیں تو آن اینڈ آف، یہ آپ پڑھ لیں، کتابوں میں پڑھ لیں، فلسفے دیکھ لیں، قانون پڑھ لیں، یہ چیزیں کو میں نے کوئی نہیں تو نہیں کہی ہیں. دنیا میں آزاد عدلیہ غیر انصاف کے نظام کے بغیر کیسے کام چل سکتا ہے؟ صحیح ہے. شیخ صاحب، جو آپ کی ملاقاتیں مولانا سے ہوئی ہیں یا مولانا کی انٹریکشنز میڈیا کے ساتھ ہوئی ہیں، اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ مولانا شاید موجودہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے تو حامی نہیں ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کے حامی دکھائی دیتے ہیں.
آپ کی کن چیزوں پر ابھی تک مولانا سے اتفاق ہے, اور کیا اگر مولانا کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اس نقطے پر ہم آپ کے ساتھ؟ ہم دیکھیں ذاتی طور پہ ہم بالکل بحیثیت پی ٹی آئی ہم کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں نہیں. اچھا, ایز سمپل ایز. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے ہی از اسٹینڈنگ ویری اسٹرانگ. انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ اپنا کندھا جو ہے عدلیہ کے خلاف یا پاکستانی عوام کے رائٹس کے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے, جمہوریت کے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے, اور ہمیں ان کی بات پہ یقین ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ایک موقف ہے اس پہ ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسی حوالے سے راجہ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور کامران مرتضیٰ دونوں بیٹھ کے آپشنز دیکھ رہے ہیں. بٹ وی آر ناٹ فار اینی امینڈمنٹ, وی آر اگینسٹ اینی امینڈمنٹ رائٹ ناؤ. شیخ صاحب, آپ آئینی جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کے حق میں آج نہیں ہے یا 25 اکتوبر کے بعد بھی نہیں ہے؟ سر ہم نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں آپ ایک تھوڑی سی نا کیلکولیشن کر لیں. جی 60-70 ہزار کیسوں کی پینڈنسی ہے, ٹھیک ہے, جیسے مجھے بتایا گیا جو رپورٹ کیا گیا جس طرح سپریم کورٹ, اس میں 148 کیس ایسے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں, 20 کیس ایسے ہیں جو سو موٹو ہے, اور باقی 5-7 کی نیچر کا مجھے اندازہ نہیں. تو آپ 160-70 کیسز کے لیے آپ ایک علیحدہ عدالت بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی مطلب ہے سینس پریویل کر رہا ہے؟ کوئی عقل وہ جواب دیتی ہے؟ مطلب ہے کہ 60-70 ہزار کیساں نو نپٹان واسطے تسی کچھ نہیں کردے تے تسی 160-170 کیساں نپٹان واسطے کہندے ہو نویں عدالت بنا لیے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. صحیح ہے. شیخ صاحب, جو آئینی ترمیم کے لیے اس حکومت کا جو پہلا انحصار ہے وہ مولانا پر ہے, اور دوسرا انحصار 63A کے فیصلے کے بعد پی ٹی اے کے ان لوگوں پر ہے جو شاید منحرف ہو جائیں, جو حکومت کو لگتا ہے. کتنے لوگ ایم این ایز یا سینیٹرز پی ٹی اے سے رابطے میں نہیں ہیں اس وقت؟ ہمارے ساتھ سب رابطے میں ہیں, تمام کے تمام رابطے میں ہیں. آج تک تو رابطے میں ہیں جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, باقی میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. کل کیا ہوتا ہے وہ میرے اللہ کو پتا. آج تک سب رابطے میں ہیں جی. ساہیوال سے عثمان علی صاحب بھی رابطے میں ہیں؟ رابطے میں ہیں جی, ان کی فیملی کے ساتھ, ان کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, اینڈ ہوپ فلی وہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی. تو ابھی وہ کچھ ڈگمگائے ہوئے لگ رہے ہیں آپ کو؟ جی جو ڈگمگا جائے گا اس کا احتساب عوام کرے گی. جو ڈگمگا جائے گا اس کے تو خاندان میں اور نسل میں کوئی آدمی جو ہے وہ عزت سے عوام میں اور اس ملک میں نہ سیاست کر سکے گا, نہ کاروبار کر سکے گا, نہ چل سکے گا, کیونکہ عوامی نفرت کا شکار ہو جائیں گے. لوگ ایسے لوگوں سے نفرت کریں گے, پبلکلی اپنی نفرت کا اظہار کریں گے. سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ 10-10 لاکھ کے نمائندے ہیں, یہ اتنے بے وقوف ہیں, یہ کیسا فیصلہ کریں گے جس میں یہ اپنی ساری زندگی کی نیک نامی بھی کھو بیٹھیں گے, اپنا نام بھی کھو بیٹھیں گے, اور اپنی سیاست بھی کھو بیٹھیں گے. صحیح ہے. شیخ صاحب, آج بیرسٹر گوہر کو یہ بیان دینا پڑا ہے کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیئرمین پی ٹی اے نہ رہوں. یہ کیوں انہیں بیان دینا پڑا ہوگا, اور کیا واقعی کچھ لوگ جماعت کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ چیئرمین چینج ہو جائے؟ میرے علم میں اس بات کا سیاق و سباق نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی پہلے اور کیا بعد میں, کیونکہ کئی دفعہ چیزیں کسی اور سیاق و سباق میں ہوتی ہیں. اس وقت کی جو پارٹی پوزیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہ کوئی اس قسم کی کوشش ہے, نہ کوئی چینج کر رہا ہے, بلکہ میں ایک اور آپ کو خبر دے دیتا ہوں. آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے حوالے سے بڑی تعریف کی ہے, اور کہا ہے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں چیزوں کو اور بڑی محنت کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی بیرسٹر گور کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان سے بڑے مطمئن ہیں. سو دس از واٹ عمران خان صاحب نے سیڈ. میرے لیے میرے قائد کا حکم جو ہے اس سے آگے کوئی حکم نہیں. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.